جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ جو آج ضلع بہاولپور، ضلع بہاول نگر اور ضلع رحیم یار خان پر محیط ہے، کسی دور میں مملکت خدا داد بہاولپور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بر صغیر کی وہ ریاست تھی جس کے حکمران عباسیہ خاندان کے نام سے جانے جاتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ القابات کے علاوہ عباسی لکھنا اور پکارا جانا اپنی شان سمجھتے تھے۔ ریاست بہاولپور اپنے دور میں اپنی عمارت، شان و شوکت اور بہترین نظام حکومت کی وجہ سے انفرادیت کی حامل تھی۔ اگر صرف ریاست کے انتظامی امور کی ہی بات کی جائے تو یہاں اس وقت بھی باقاعدہ اقتصادی نظام کے ساتھ علیحدہ سکہ بھی رائج تھا، جس پر ریاست کی مہر اور امیر کی شبیہ ثبت ہوا کرتی تھی۔ ریاست میں بہترین ڈاک کا نظام رائج تھا اور ڈاک ٹکٹ پر مختلف حکمرانوں کی تصاویر ہوا کرتی تھی۔ یہ ریاست ان چند ریاستوں میں سے ایک تھی جو انگریز کے عمل دخل سے باہر تھیں۔ تقسیم ہند کے وقت عباسیہ خاندان نے پاکستان سے الحاق کا اعلان تو کیا، مگر 1955 تک اپنی اختیاری آزادی کا مکمل حق استعمال کیا۔ اس وقت تک بھی ریاست کی اپنی قابل ذکر تعداد میں فوج موجود تھی جو کہ انتہائی منظم اور کثیر اسلحے سے لیس ہوا کرتی تھی۔ اگر آج بھی اس علاقے میں سفر کا آغاز کیا جائے تو جگہ جگہ موجود نواب دور کی نشانیوں سے اس ریاست کے جاہ و جلال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور میں تعمیر کردہ محلات، مساجد، حویلیاں نوابان بہاولپور کے ذوق اور فن تعمیر کی شاہد ہیں۔ یقیناً اسلام ہی وہ ڈور تھی جس نے عظیم ریاست کو پاکستان میں ضم ہونے پر مجبور کیا۔ یہ عباسیہ خاندان کا مذہب سے لگاؤ ہی تھا کہ شہر میں موجود ہر عمارت میں اسلامی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ عباسیہ خاندان کے سپوت دنیا کے بہترین اداروں سے تعلیم حاصل کرتے اور ریاست کی باغ دوڑ میں شامل ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی ریاست میں تعلیم کو خاص اہمیت حاصل تھی اور آج بھی پاکستان کے چند اہم تعلیمی ادارے بہاولپور میں موجود ہیں۔ 1955 کے بعد عباسیہ خاندان تقریباً پس پردہ ہی چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک ان کے ورثاء پاکستان کی اسمبلیوں میں بہاولپور کی نمائندگی کرتے رہے، مگر اب تو وہ باب بھی بند ہو گیا۔
وہ خاندان جو اپنے حکومتی دور سے لے کر آج تک کبھی عوام میں نہیں گھلا ملا، اس کی سواری جب شہر سے گزرا کرتی تو عوام کو حکم تھا کہ وہ منہ موڑ کر اور سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں۔ آج انہی راستوں پر وہ صرف اتنا حق رکھتے ہیں کہ ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سرخ ہوتی ہے۔ آج ان کی شان و شوکت وسیع و عریض محلات سے نکل کر چند کینال کی کوٹھیوں میں قید ہے۔ ریاست کے تحلیل ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک تو عباسیہ خاندان کا ریاست میں وہی جاہ و جلال برقرار رہا جو ان کا حق تھا اور جس کا حکومت پاکستان نے ان سے وعدہ کیا تھا، مگر پھر اس خاندان نے بہت کڑا وقت دیکھا۔ خاندان کی ذاتی جائیداد کو قبضے میں لے کر کچھ حکومت نے اور کچھ آخری نواب کی کثیر اولاد میں جھگڑوں کے باعث یہ خاندان اپنی شان و شوکت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ ریاست کے الحاق سے کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو نواب خاندان سراسر گھاٹے میں ہی رہا، جبکہ پاکستان کو شاید بہت فائدہ ہوا۔